کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں ہم مشورہ نہیں کرتے ہیں، مشورے کے بغیر ہم کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا ہر کام جو ہے وہ مشورے سے ہونا چاہیے۔ ہم مشورے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب ہماری بیٹیوں کا رشتہ آتا ہے یا بیٹوں کے لیے ہم رشتے کی تلاش کرتے ہیں تو پھر ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں یا کسی پیش امام کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ تو بہت سارے لوگ استخارہ کر کے دیتے ہیں، جب استخارہ کرتے ہیں تو استخارہ کرنے والے اکثر یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ ستیہ ناش ہو جاتا ہے، جوان بچیاں گھروں میں بیٹی ہوتی ہے اور یہ عامل جو استخارہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کے رشتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آ جائے تم اس کی دینداری سے مطمئن ہو، اس کو رشتہ دے دو، نہیں دو گے بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم استخارہ کر لیا کرو، کسی کے پاس جاؤ اس سے استخارہ کرواؤ تب تمہارا جو ہے رشتہ ہوگا۔ ایک میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے پاس رشتہ آیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا کیا ہوا، رشتہ طے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہنے لگا کہ وہ ہم نے کہیں سے استخارہ نکلوایا تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں وہ جوان عورت ہوگی، جوان بیٹی ہوگی کسی کی، اس کا رشتہ برباد ہو گیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ استخارے کی وجہ سے۔ جو لوگ استخارہ نکلواتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ کون سا وہ علم ہے؟ قرآن کا کوئی علم ہے؟ حدیث کا کوئی علم ہے؟ کون سا علم ہے جس علم کے ذریعے آپ استخارہ نکلواتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے لوگ استخارہ نکلواتے ہیں ہمیں بھی وہ طریقے معلوم ہیں، ہمیں بھی وہ طریقے آتے ہیں، لیکن وہ کوئی یقینی طریقے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کو ٹکرانا بالکل غلط بات ہے۔ استخارہ کے ایک ہی طریقہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے، یعنی قرآن کی آیات کے سکھانے میں حضور علیہ السلام جتنا اہتمام کرتے تھے، جتنی توجہ دیتے تھے، جتنی محنت کرتے تھے، استخارے کی دعا کے سکھانے میں بھی اتنا اہتمام، اتنی توجہ اور اتنی محنت فرمایا کرتے تھے۔ استخارے کی دعا یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا تقدر فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، آخر تک۔ یہ پوری ایک دعا ہے، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو آپ پڑھ کے کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو خواب آئے گا، آپ خواب کے انتظار میں مت بیٹھا کریں، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ اگر استخارے کی وجہ سے کوئی خواب آتے ہوتے تو مولوی لوگ یہ تو پوری دنیا کے نظام چل رہے ہوتے ہیں، وہ تو پہلے سے ہی جو ہے کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی طے کرتے ہیں کہ بھئی یہاں استخارہ ٹھیک ہے یا نہیں، اپنا کاروبار بھی کرتے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو پھر نظام حکومت کی طرف بھی آتے کہ بھئی ہمارے لیے حکومت کے اندر مداخلت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ استخارے کرانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے بعد میں ہم سے کون پوچھے گا۔ بیٹی کے استخارے کے لیے لوگ کہتے ہیں، وہ استخارہ کر دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے رشتہ کر لیجئے۔ استخارہ کر لیا، اب اس کے بعد جب رشتہ ہو گیا بعد میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ کون پوچھے گا اس استخارہ کرنے والے آدمی سے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ ان کو چالاکیاں بھی بڑی آتی ہیں، وہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے فلاں طریقہ نہیں کیا ہوگا، یہ نہیں کیا ہوگا، ایسا نہیں کیا ہوگا، اس لیے آپ کا رشتہ جو ہے خراب ہو گیا، یا آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیے یا فلاں نہیں کیا۔ اور یا کبھی وہ منع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ رشتہ نہیں دینا، رشتہ دو گے تو نقصان ہوگا۔ اب رشتہ نہیں دیں گے تو وہ جوان بیٹی کیا کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ گناہ کرے گی، اس کا وبال ماں باپ کو بھی ملے گا اور اس کا وبال اس استخارہ کرنے والے آدمی کو بھی ہوگا۔ آپ مشورہ کریں، آپ سامنے والے آدمی کو دیکھیں، آپ اس کے اخلاق سے، اس کے کریکٹر سے، اس کے کردار سے اور اس کی دینداری سے مطمئن ہے یا نہیں، وہ محنت مزدوری کرنے والا ہے یا نہیں، کام کاج کرنے والا ہے یا نہیں، صحت مند ہے یا نہیں۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، پھر اپنے گھر کے اندر اپنے بڑوں سے مشورہ کریں۔ اس بیٹی سے بھی پوچھیں آپ یہاں پر مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے بیٹی سے پوچھا نہیں، آپ نے گھر میں مشورہ کیے نہیں، ایک عامل کے کہنے پہ، استخارہ کرنے والے کے کہنے پہ آپ نے رشتے کو ٹکرا دیا، بالکل غلط بات ہے۔ اس سے نقصان ہوگا، اس سے فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس قسم کے استخاروں کے اندر آپ مت پڑا کریں، آپ بس دعائیں کیا ہے پڑھ لیا کریں، دعائیں کیا کریں، مشورہ کر کے اس قسم کا رشتہ آئے آپ مطمئن ہیں، آپ رشتہ دے دیا کریں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھئی
دو رشتہ دار ہے وہ آپس میں بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کے بڑوں کا یہ کہنا بھی تھا، ان کی یہ رائے بھی تھی کہ ان بچوں کا آپس میں نکاح کر دینا، لیکن کسی صاحب نے بتا دیا کہ بھائی استخارہ ان کا ٹھیک نہیں نکلا ہے، لہٰذا ان کا رشتہ نہیں کرنا۔ میں نے ان کو ساری بات سمجھائی، پوری گفتگو سمجھائی، اس نے کہا ہمارے بڑے اس کو سمجھیں گے نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ ایسا کر، آپ میری طرف سے کہہ دیں کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اجازت دی کہ آپ یہ رشتہ کر لیں، انشاءاللہ میری دعا بھی ہے، اور میں یہ آپ کو امید دلاتا ہوں، اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے، انشاءاللہ اس رشتے کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔